हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक प्यारे से परिंदे कुक्कू की कहानी सुना रही हूँ। कुक्कू एक बहुत ही प्यारा चिड़िया का बच्चा था। एक घने जंगल में एक बहुत बड़ा पीपल का दरख्त था। इस दरख्त पर एक चिड़िया का घोंसला था। गर्मियों के दिन थे। चिड़िया और चिड़ा और उनके दो बच्चे चिंकू और कुक्कू उस घने दरख्त के पत्तों के दरमियान छांव में खुशी खुशी रहते थे। कुक्कू इनमें बड़ा था, इसलिए थोड़ा सा अकड़ू भी था। उसे बाहर जाने का बहुत शौक था। चिंकू उसे मना करता था कि देखो कुक्कू, अभी हम बहुत छोटे हैं, बाहर नहीं जा सकते हैं। तो कुक्कू उसको गुस्से से कहता, तुम मुझसे 2 दिन छोटे हो, इसलिए मुझे नसीहत ना किया करो। मैं तुमसे पूरे 2 दिन पहले अंडे से बाहर आया था। चिड़ा और चिड़िया अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखा करते थे। बारिश होती थी तो चिड़िया मामा अपने पर से इन पर छतरी बना देती थी और बच्चों को बारिश में भीगने भी नहीं देती थी। कुक्कू को बाहर की दुनिया देखने का बहुत शौक था। वो चाहता था कि जल्दी से उसके पर बड़े हो जाएं और वो घोंसले से बाहर निकलकर हवा में खूब उड़ता फिरे और सैर करे। अक्सर वो इस बात का इजहार अपनी मामा चिड़िया से भी करता, तो उसे बहुत प्यार से समझाती थी कि बेटा, अभी तुम बहुत छोटे हो, तुम्हारे पर भी अभी पूरे नहीं आए हैं और तुम्हें तेज उड़ना भी नहीं आता है। अगर तुम अकेले बाहर गए तो कहीं ऐसा न हो कि कोई चील, कौवा या बिल्ली तुमको दबोच ले, इसलिए कभी भी मुझसे पूछे बगैर अकेले बाहर ना जाना। कुक्कू को गुस्सा आता, अभी तक मुझे छोटा बच्चा समझती हैं। अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं अकेले बाहर जा सकता हूँ और चील कौवों से भी खुद को बचा सकता हूँ। पता नहीं मम्मा को क्यों ये बात समझ में नहीं आती है कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ। वो दिल में सोचता और मंसूबा बनाता कि मैं किसी दिन खुद से बाहर जाकर दिखाऊंगा, तब सबको यकीन आएगा कि मैं वाकई बड़ा हो गया हूँ। एक दिन सुबह जब चिड़ा और चिड़िया दाना चुगने गए हुए थे और चिंकू सोया हुआ था, कुक्कू जाग रहा था और घोंसले से बाहर की दुनिया देख रहा था। अचानक उसके दिल में ख्याल आया कि क्यों ना आज मैं बाहर निकलकर और उड़कर देखूं। मुझे भी तो मालूम हो कि मेरे पर कितने बड़े हो गए हैं और मैं कितना बड़ा हो गया हूँ। उसने देखा कि चिंकू तो सो रहा है, मामा को तो कोई भी नहीं बताएगा और मैं उनके घर आने से पहले वापस भी आ जाऊंगा। बस ये सोचना था कि वो उठा और घोंसले से छलांग लगा दी। मगर ये क्या, वो गिरता, फिर कोशिश करके उड़ता, फिर गिरता, फिर कोशिश करके उड़ता। इसी तरह करते करते वो घोंसले से थोड़ी दूर आ गया, मगर अब वो उड़ने लगा था। वाह, कितना मजा आ रहा है मुझे, कितना मजा आ रहा है मुझे उड़ने में। वो खुशी से झूम रहा था। हवा में उड़ूंगा मैं, गोल गोल घूमूंगा मैं, हवा में उड़ूंगा मैं, गोल गोल घूमूंगा मैं, गोल गोल घूमूंगा मैं। टिन टिना टिन टिन टिना टिन टिन टिना टिन 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 टिना टिन टिन टिना टिन टिन टिना टिन टिन, हवा में उड़ूंगा मैं, गोल गोल घूमूंगा मैं, टिन टिना टिन टिन टिना टिन टिन टिना टिन टिन। अब थोड़ी देर उड़ने के बाद उसने सोचा कि अब मुझे वापस मुड़ना चाहिए। अभी वो ये सोच ही रहा था कि वापसी के लिए मुड़े तो उसे लगा कि कोई उसके पीछे है। टिन टिना टिन टिन टिना टिन, कौन है ये, कौन है जो मेरे पीछे आ रहा है। उसने मुड़कर देखा तो उसका नन्हा सा दिल धक से रह गया। एक बहुत बड़ी सी चील उसके पीछे लग चुकी थी। वो घबराया और तेज तेज पर हिलाने लगा कि कहीं किसी बड़े दरख्त के पत्तों में छुपकर अपनी जान बचा सके। मगर दरख्त सब बहुत दूर थे और उसके पर बहुत छोटे थे। जोर जोर से पर हिलाने से उसके बाजू थकने लगे थे और वो हाँफ गया था। कैसे पहुंचूं मैं उस बड़े दरख्त तक, कैसे छुपूं मैं पत्तों के पीछे। दरख्त तो बहुत दूर है, दरख्त तो बहुत दूर है। इतने में वो चील करीब आ गई और कुक्कू को ऐसा लगा कि उसे किसी ने पकड़ लिया है।
ڈر کے مارے ککو کی چیخ نکل گئی، یہ چیل تو پاس آ گئی۔ وہ چیل کے پنجوں میں تھا۔ اب اسے بہت رونا آیا۔ اسے اپنا گھونسلہ، اپنا بھائی اور ماما پاپا یاد آنے لگے، جن کے ساتھ وہ کتنے پیار اور خوشی کے ساتھ رہتا تھا۔ اسے ان کی باتیں یاد آئیں کہ بیٹا، ہم سے پوچھے بغیر کبھی اکیلے باہر نہ جانا، ہمیشہ بڑوں کی اجازت لے کر باہر جاتے ہیں۔ اب میں کیا کروں؟ اس نے تو مجھے دبوچ لیا ہے، چیل نے۔ اب وہ چیل کے پنجوں میں تھا اور وہ اڑ رہی تھی کہ اچانک اسے محسوس ہوا کہ وہ چیل کے پنجوں سے چھوٹ کے نیچے گر رہا ہے۔ وہ چیل کے پنجوں سے چھوٹ گیا تھا، نیچے آ رہا تھا۔ نیچے آتے دھپ سے وہ گھاس پر گرا۔ اف! بہت چوٹ لگی تھی اسے اور بہت درد بھی ہو رہا تھا۔ اب تو ککو سے ہلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اتنے میں گھر کا گیٹ کھلا اور علی اسکول سے خوشی خوشی گھر واپس آیا۔ اندر داخل ہوتے ہی علی نے زور سے کہا، السلام علیکم امی۔ وعلیکم السلام بیٹا، کیسا رہا آج کا دن؟ بہت اچھا رہا امی، آج میرا ٹیسٹ تھا جو کہ بہت اچھا ہوا۔ شاباش بیٹا۔ اچھا، اب تم ہاتھ منہ دھو لو اور کپڑے بدل لو، پھر ہم ساتھ مل کر کھانا کھائیں گے۔ ٹھیک ہے امی، میں بھی ہاتھ منہ دھو کر اور کپڑے بدل کر آتا ہوں۔ وہ آگے بڑھا تو اس کی نظر گھاس پر پڑے ہوئے ککو پر پڑی۔ ارے یہ کیا ہے امی؟ کیا ہے بیٹا؟ اس کی امی نے ادھر ادھر نظر دوڑائی جہاں علی اشارہ کر رہا تھا۔ امی، یہ تو کوئی چڑیا کا بچہ لگ رہا ہے۔ ارے ہاں، واقعی یہ تو چڑیا کا بچہ ہی ہے۔ علی دوڑ کر اسے اٹھا لایا اور امی کو دکھاتے ہوئے بولا، امی دیکھیں، یہ تو زخمی بھی ہے۔ امی نے دیکھا تو واقعی ککو زخمی تھا اور خون بھی نکل رہا تھا۔ ارے واقعی بیٹا، یہ تو زخمی ہے۔ علی جلدی سے جاؤ اور دوائی کا ڈبہ اٹھا لو، میں اس کو دوائی لگا کر پٹی کر دیتی ہوں۔ تھوڑی دیر میں انہوں نے اس کی پٹی کر کے اسے ایک پرانے سے پنجرے میں رکھ دیا۔ ککو پنجرے میں زور زور سے چیخا، مجھے بند نہ کرو، مجھے اپنی ممی پاپا کے پاس جانا ہے، پلیز مجھے بند نہ کرو، مجھے اپنی ممی پاپا کے پاس جانا ہے۔ مگر کوئی بھی اس کی بات نہیں سمجھ رہا تھا۔ اب وہ اس پنجرے میں قید ہو گیا تھا۔ وہ پنجرے میں بہت اداس رہتا تھا۔ اسے اپنی ماما پاپا بہت یاد آتے تھے۔ ماما آپ مجھے بہت یاد آتی ہے ماما، میں نے آپ کا کہنا نہ مان کر بہت غلطی کی ہے ماما، مجھے بہت یاد آتی ہے ماما۔ دن گزرتے رہے اور ککو اب بہت بہتر ہونے لگا تھا۔ اسے اپنا گھر بہت یاد آتا تھا۔ وہ سوچتا تھا کہ کیسے یہاں سے نکلوں گا اور دوبارہ جنگل پہنچوں گا سب کے پاس۔ پھر ایک دن صبح کو اس نے دیکھا کہ کوئی اس کے پاس کھڑا ہے اور گول گول آنکھوں سے اسے گھور رہا ہے۔ وہ ڈر گیا، اب یہ کون سی نئی مشکل آ گئی ہے؟ دیکھا تو وہ ایک بہت موٹی تازی بلی تھی جو اسے للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ واہ، کتنا زبردست پیارا سا پرندہ ہے، اسے کھاؤں تو کتنا مزہ آئے گا مجھے۔ بلی جگہ تلاش کر رہی تھی کہ کہیں سے پنجرہ ٹوٹا ہوا ہو تو وہ ککو کو نکال کر مزے مزے سے کھا لے۔ اوہو موٹی بلی، جاؤ یہاں سے موٹی بلی، کہیں اور جا کر اپنا کھانا تلاش کرو، چھوڑ دو میرا پیچھا، جاؤ اپنا کھانا کھاؤ، مجھے نہ دیکھو، جاؤ موٹی بلی یہاں سے جاؤ۔ مگر بلی بھی بہت ڈھیٹ تھی، چاروں طرف چکر لگا رہی تھی۔ پھر ایک دم سے اس نے دروازے پہ زور سے ہاتھ مارا۔ بلی کے ہاتھ مارنے سے پنجرہ نیچے گر گیا اور نیچے گرتے ہی پنجرے کا دروازہ کھل گیا۔ ککو نے جیسے ہی پنجرے کا دروازہ کھلا دیکھا، ایک لمحہ ضائع کیے بغیر وہ تیزی سے پنجرے سے نکلا اور پنجرے سے نکل کر زور زور سے پر ہلاتے ہوئے اڑنا شروع کر دیا۔ موٹی بلی تو اسے اڑتا دیکھ کر منہ دیکھتی رہ گئی اور ککو نے تیز تیز پر ہلانا شروع کیا۔ اب اس کے پر بھی کچھ بڑے ہو گئے تھے اور زخم بھی ٹھیک ہو گئے تھے۔ وہ تیزی سے اڑتا رہا۔ اس کا رخ جنگل کی طرف تھا۔ وہ چاہتا تھا
کہ جلدی سے اپنے جنگل اور اپنے گھونسلے تک پہنچ جائے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے اور دل ہی دل میں اپنے آپ سے وعدہ کرتا ہوا جا رہا تھا، آئندہ ایسا کبھی نہیں ہوگا، کبھی نہیں ہوگا، میں اپنے ماما پاپا کی بات ہمیشہ مانوں گا۔ اب اس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کی بات نہ ماننے کی وجہ سے اس کو کتنی پریشانی اٹھانی پڑی تھی۔ اڑتے اڑتے وہ جنگل کے قریب پہنچ گیا۔ جنگل میں داخل ہوتے ہی اس نے زور زور سے پکارنا شروع کیا، ماما ماما میں آ گیا ہوں، ماما ماما میں آ گیا ہوں۔ ککو کی آواز سنتے ہی ماما پاپا اور چنکو خوشی سے اچھل پڑے۔ ماما نے کہا، سنا تم لوگوں نے، یہ تو میری ککو کی آواز ہے۔ اتنے میں ککو گھونسلے تک پہنچ گیا۔ سب اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ ماما پاپا نے اسے گلے لگا کر بہت پیار کیا۔ ککو نے ان سب سے معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ آئندہ ہمیشہ آپ کا کہنا مانوں گا۔ اب سب جنگل میں اس گھنے درخت کے خوبصورت سے گھونسلے میں خوشی خوشی رہنے لگے ہیں، اور ککو بھی اب بہت فرما بردار بچہ ہو گیا ہے۔ اچھا بچوں، آپ بھی ہمیشہ اپنے بڑوں کا کہنا مانتے ہیں نا؟ جی مجھے معلوم ہے آپ سب بہت ہی اچھے بچے ہیں اور سب اپنے ماما پاپا کا کہنا ضرور مانتے ہوں گے۔ بچوں، اگر کہانی اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کرنا، ٹھیک ہے؟ بائے۔